نعیم بن ابی ہند نے ربیع بن حراج سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں کون ہمیں بتائے گا؟ اور ان میں حذیفہ رضی اللہ عنہ موجود تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں فرمایا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں آگے ابو مالک کی وہی روایت بیان کی ہے جو انہوں نے ربیع سے بیان کی، اور اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی بیان کیا کہ میں نے انہیں حدیث سنائی تھی، مغالطے میں ڈالنے والی باتیں نہیں، یعنی وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 371۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا آغاز اجنبی کی حیثیت سے ہوا اور ان قریب پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا، خوش بختی ہے اجنبیوں کے لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 372۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ نے فرمایا بے شک اسلام کا آغاز اجنبی کی حیثیت سے ہوا تھا اور ان قریب یہ پھر سے اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا، اور وہ دو مسجدوں کے درمیان یوں سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 373۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ایمان مدینے کی جانب یوں سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی جانب سمٹ آتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 374۔ حماد نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب زمین میں اللہ اللہ نہیں کہا جا رہا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 375۔ معمر نے ثابت سے خبر دی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایسے شخص پر قیامت قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 376۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے شمار کرو کہ کتنے لوگ اسلام کے الفاظ بولتے ہیں، یعنی اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ حذیفہ نے کہا تب ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا آپ کو ہم پر کوئی مصیبت نازل ہو جانے کا خوف ہے جبکہ ہم 600-700 کے درمیان ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے تم کسی آزمائش میں ڈال دیے جاؤ۔ پھر ہم آزمائش میں ڈال دیے گئے یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی شخص پوشیدہ رہے بغیر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 377۔ سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کا کچھ مال بانٹا تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول فلاں کو بھی دیجئے کیونکہ وہ مومن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان ہے۔ میں 3 بار یہ بات کہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار میرے سامنے یہی الفاظ دہراتے ہیں یا مسلمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک آدمی کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ اس کو اندھے منہ آگ میں نہ ڈال دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 378۔ ابن شہاب زہری کے بھتیجے نے اپنے چچا سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد سعد رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کچھ عطا فرمایا، سعد رضی اللہ عنہ بھی ان میں بیٹھے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا، اسے کچھ عطا نہ فرمایا، حالانکہ ان سب سے وہی مجھے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ چنانچہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ نے فلاں سے اعراض کیوں فرمایا؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان۔ سعد نے کہا پھر میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا،
پھر مجھ پر اس بات کا غلبہ ہوا جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا، تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، فلاں سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مسلمان، تو میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ پھر مجھ پر اس بات کا غلبہ ہوا جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا، چنانچہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، فلاں سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مسلمان، بلا شبہ میں ایک آدمی کو عطیہ دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اسے منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 379۔ صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے عامر بن سعد نے اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو عطیہ دیا اور میں ان میں بیٹھا تھا۔ آگے ابن شہاب کے بھتیجے کی اپنی چچا سے روایت کی طرح ہے اور اتنا اضافہ ہے، میں اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور سرگوشی کرتے ہوئے آپ سے عرض کی، فلاں سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 380۔ عامر بن سعد کے بھائی محمد بن سعد یہ حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنی حدیث میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی گردن اور کندھے کے درمیان اپنا ہاتھ مارا، پھر فرمایا، کیا لڑائی کر رہے ہو سعد کہ میں ایک آدمی کو دیتا ہوں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 381۔ یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کا حق رکھتے ہیں جب انہوں نے کہا تھا، اے میرے رب، مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہا، کیوں نہیں؟ لیکن میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، وہ کسی سہارے کی تمنا کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے ایک مضبوط سہارے کی پناہ لی ہوئی تھی، اور اگر میں قید خانے میں یوسف علیہ السلام جتنا طویل عرصہ ٹھہرتا تو ہو سکتا ہے بلانے والے کی بات مان لیتا، یعنی عملاً آپ نے دوسرے انبیاء سے بڑھ کر ہی صبر و تحمل سے کام لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 382۔ مالک نے زہری سے روایت کی کہ سعید بن مسیب اور ابو عبیدہ نے انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جو زہری سے یونس کی روایت کردہ حدیث کے مانند ہے، اور مالک کی حدیث میں یوں ہے، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی حتیٰ کہ اس سے آگے نکل گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 383۔ ابو اویس نے بھی زہری سے اسی طرح روایت کی ہے جس طرح مالک نے کی ہے، البتہ اس نے حتیٰ جازہا، حتیٰ کہ اس سے آگے نکل گئے کے بجائے حتیٰ انجزہا، یعنی حتیٰ کہ اس کو مکمل کیا کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 384۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ہر ایک نبی کو ایسی نشانیاں یعنی معجزے دیے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، اور وہی مجھے کو دی گئی جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی، وہ معجزہ بھی ہے اور نور بھی، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ان سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 385۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت یعنی امت دعوت کا کوئی ایک بھی فرد یہودی ہو یا عیسائی میرے متعلق سن لے، پھر وہ مر جائے اور اس دین پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، تو وہ اہل جہنم ہی سے ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 386۔ حشیم نے صالح بن صالح ہمدانی سے خبر دی، انہوں نے شعبی سے روایت کی، انہوں نے کہا،
میں نے اہل خراسان میں سے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے شعبی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اور کہا، اے ابو عمرو، ہماری طرف اہل خراسان اس آدمی کے متعلق جو اپنی لونڈی کو آزاد کرے پھر اس سے شادی کر لے، یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی قربانی کے جانور پر سوار ہونے والے کی مانند ہے۔ شعبی رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے اپنے والد سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا۔ اہل کتاب کا آدمی جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پایا تو آپ پر بھی ایمان لایا، آپ کی پیروی کی اور آپ کی تصدیق کی تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے، اس نے اللہ کا جو حق اس پر ہے ادا کیا اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کیا تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور ایک آدمی جس کی کوئی لونڈی تھی، اس نے اسے خوراک دی تو بہترین خوراک مہیا کی، پھر اسے تربیت دی تو بہت اچھی تربیت دی، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ پھر شعبی نے خراسانی سے کہا، یہ حدیث بلا مشقت لے لو، پہلے ایک آدمی اس سے بھی چھوٹی حدیث کے لیے مدینے کا سفر کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 387۔ عبدہ بن سلیمان، سفیان اور شعبہ نے صالح بن صالح کے واسطے سے سابقہ سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 388۔ لیث نے ابن شہاب سے حدیث سنائی، انہوں نے ابن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے، انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے، بس وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور مال کی فراوانی ہو جائے گی حتیٰ کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 389۔ سفیان بن عیینہ، یونس اور صالح نے ابن شہاب زہری سے ان کی اسی سند سے روایت نقل کی۔ ابن عیینہ کی روایت میں ہے، انصاف کرنے والے پیشوا عادل حاکم، اور یونس کی روایت میں عادل حاکم ہے، انہوں نے انصاف کرنے والے پیشوا کا تذکرہ نہیں کیا، اور صالح کی روایت میں لیث کی طرح ہے، انصاف کرنے والے حاکم، اور یہ اضافہ بھی ہے حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگا، کیونکہ باقی انبیاء کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان ہوگا، اور اولو العزم نبی جو صاحب کتاب و شریعت تھا آپ کی امت میں شامل ہوگا اور اسی کے مطابق فیصلے فرما رہا ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آخر میں کہتے ہیں، چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، اہل کتاب میں سے کوئی نہ ہوگا مگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا اور انہی کے ساتھ امت محمدیہ میں شامل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 390۔